السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلبہ عزیز، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ سبق نمبر 13 میں انشاء کا بیان ہے۔ اس سے پہلے کے سبق میں انشاء سے پہلے جتنی چیزیں تھیں ان کا بیان ہو چکا۔ قبل اس کے کہ یہ سبق شروع کیا جائے، ایک چیز ہے جس پر آپ کو متنبہ کرنا چاہتا ہوں، اور یہ ہے کہ سبق نمبر 9 میں بلاغت کے مراتب میں کچھ چیزیں مثالوں میں تھوڑی سی کمی رہ گئی تھی، مکمل واضح نہیں ہو پائی تھی۔ تو بلاغت کے جو 4 مراتب تھے، پہلا مرتبہ حد الاعجاز، جس کی مثال قرآن کے تمام کلمات حد اعجاز کو پہنچے ہوئے ہیں۔ دوسرا مرتبہ، دوسرا درجہ اعلیٰ تھا، تو اعلیٰ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اسی طریقے سے وہ شعراء اور بلغاء جن کے کلام میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، ان کے کلام بھی اعلیٰ معیار کے ہوں گے، اعلیٰ درجے کے ہوں گے۔ اس کے بعد اگر ان کلام میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو اوسط درجے کے ہوں گے، اگر اس سے زیادہ کمی بیشی ہوگی تو ادنیٰ درجے کے ہوں گے۔ اب آج کے سبق نمبر 13 میں انشاء کا بیان ہے۔ انشاء کی تعریف آپ نے پچھلے درس میں پڑھی کہ انشاء وہ ہے جس میں صدق اور کذب کا احتمال نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کی تقسیم دیکھ لیجئے۔ انشاء کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 انشاء طلبی، نمبر 2 انشاء غیر طلبی۔ طلبی وہ انشاء ہے جس میں کسی مقصود کو طلب کیا جائے، یعنی جس میں کسی چیز کو طلب کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جس چیز کو طلب کرے گا وہ مقصود ہوگا۔ انسان جس بھی چیز کو طلب کرے گا وہ اس کا مقصود ہوگا۔ لہذا یہی کہا جائے گا کہ جس میں کسی چیز کو طلب کیا جائے وہ انشاء طلبی کہلائے گی۔ جیسے اقم الصلاۃ، اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو یہاں نماز کے قیام کو طلب کیا گیا، قیام صلاۃ کو طلب کیا گیا، تو قیام صلاۃ یہ مقصود ہے، لہذا مقصود کو طلب کیا گیا۔ جب مقصود کو طلب کیا گیا تو انشاء طلبی ہے۔ آگے دیکھیے غیر طلبی۔ غیر طلبی وہ انشاء ہے جس میں کسی مقصود کو طلب نہ کیا جائے، جس میں کسی چیز کو طلب نہ کیا جائے، لیکن یعنی کسی چیز کو طلب بھی نہ کیا جائے اور اس میں صدق و کذب کا احتمال بھی نہ ہو، تو وہ انشاء غیر طلبی ہے۔ صاحب کتاب نے انشاء طلبی کی 6 قسمیں ذکر کی ہیں اور غیر طلبی کو چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ انشاء غیر طلبی کے جو اقسام ہیں ان کا علم معانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انشاء غیر طلبی کے اقسام کا علم معانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے صاحب کتاب نے یا دوسرے مؤلفین اور مصنفین نے انشاء غیر طلبی کو
ذکر نہیں کیا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے مدح و ذم کے صیغے یہ انشاء غیر طلبی میں آئیں گے جس میں کسی چیز کو طلب نہیں کیا گیا ہے، جیسے نعم اور بئس ہے۔ اسی طریقے سے او صیغے جو ان کے قائم مقام ہوتے ہیں، یعنی مدح و ذم کے جو صیغے ہیں نعم اور بئس ہے، اب او صیغے جو ان کے قائم مقام ہوتے ہیں وہ بھی انشاء غیر طلبی میں آئیں گے، جیسے کہا جاتا ہے حبذا لا حبذا، حبذا لا حبذا، حبذا مدح کے لیے اور لا حبذا ذم کے لیے۔ اسی طریقے سے او افعال جو فعل سے آتے ہیں، او افعال جو فعل کی طرف تحویل کر پھیر دیے گئے ہوں اور حسن یا قبح پر دلالت کرتے ہوں، حسن یا قبح پر دلالت کرتے ہوں، جیسے خبوث، جیسے خبوث ذم کے لیے، حسون مدح کے لیے۔ اسی طریقے سے انشاء غیر طلبی میں عقود کے صیغے بھی آتے ہیں۔ عقود میں بھی کسی چیز کو طلب نہیں کیا جاتا ہے اور عقود کے صیغے اکثر و بیشتر ماضی سے آتے ہیں، جیسے کہا جاتا ہے بعت واشتریت، بعت اور اشتریت، وہبت، اعتقت وغیرہ وغیرہ۔ لیکن عقود کے صیغے کبھی کبھی غیر ماضی کے ساتھ بھی آتے ہیں، جیسے عقد کرنے والا اگر یہ کہتا ہے انا بائع تو اس کا یہ کہنا صحیح ہے، حالانکہ یہاں پر یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے۔ عقود میں کیا نام ہے، انشاء غیر طلبی میں آپ کو قسم کے صیغے بھی آ جائیں گے۔ قسم کا کوئی صیغہ تو ہے نہیں، یعنی اس کے لیے جو حروف آتے ہیں با، تا، واو اور لام وغیرہ۔ جو رجا کے صیغے ہیں، افعال رجا جس کو کہتے ہیں، وہ بھی انشاء غیر طلبی میں آئیں گے، جیسے عسا، حرا، اخلولق وغیرہ۔ برکیف انشاء غیر طلبی کا تعلق یا اس کی اقسام کا تعلق چونکہ علم بیان سے نہیں ہے، علم معانی سے نہیں ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ آگے دیکھیے انشاء طلبی کی 6 قسمیں ہیں: امر، نہی، تمنی، ترجی، استفہام، ندا۔ بعض لوگوں نے ترجی کو انشاء طلبی میں شمار نہیں کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ انشاء طلبی میں ہے۔ آگے دیکھیے، اب سب سے پہلے امر کا بیان کریں گے، لیکن امر کا بیان شروع کرنے سے پہلے، امر کا بیان سننے سے پہلے مناسب ہے کہ ملاحظہ کے طور پہ ایک چیز ہم جان لیں، وہ یہ ہے کہ انشاء طلبی عرض اور تحدید سے بھی واقع ہوتی ہے۔ انشاء طلبی عرض کا جو ہوتا ہے صیغہ اور تحدید کے جو صیغے ہوتے ہیں ان سے بھی انشاء طلبی واقع ہوتی ہے، لیکن اہل بیان نے ان دونوں کو ذکر نہیں کیا۔ کیوں؟ جیسے امر کو ذکر کیا، نہی کو ذکر کیا، ایسے ہی تحدید اور عرض کو بھی ذکر کرنا چاہیے تھا،
لیکن نہیں ذکر کیا علماء بیان نے، اہل بیان نے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دونوں یعنی عرض اور تحدید یہ صحیح قول کے مطابق استفہام اور تمنی سے بنے ہیں۔ صحیح قول کے مطابق استفہام اور تمنی سے بنے ہیں۔ جیسے مثلا عرض کے لیے کیا آتا ہے؟ الا، الا تنزلو، اس طریقے سے کہا جاتا ہے۔ تو یہاں الا میں کیا کیا ہے؟ استفہامیہ اور لا نافیہ۔ تو استفہام اور نفی نہیں یہ پہلے ہی داخل ہے۔ اور جیسے تہذیب کے لیے کیا آتا ہے؟ حلا، اللہ، تو یہاں پر بھی استفہام اور نافیہ ہے۔ ایسے ہی لولا اور لوما، لولا اور لوما، تو یہاں پر بھی نفی سے بنا ہے۔ بہرکیف تو چونکہ عرض اور تحدید استفہام اور نفی میں استفہام اور تمنی میں داخل ہیں، اس لیے علماء بیان نے اس کو الگ سے ذکر نہیں کیا۔ تو لولا اور لوما، لو یہ لا نافیہ ہے، لوما کے اندر بھی کیا ہے؟ ما نافیہ ہے۔ آگے دیکھیے، امر وجود فعل کو طلب کرنا اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، بڑا سمجھتے ہوئے یہ اصولیین اور بلغاء کی اصطلاح میں ہے، ورنہ دوسرے علماء کے نزدیک جیسا کہ حاشیہ میں موجود ہے، اصطلاح عرب اور صرف میں یہ قید نہیں ہے۔ تو وجود فعل کو طلب کرنا اپنے کو بڑا سمجھتے ہوئے، جیسے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، کسی بھی فعل کے وجود کو طلب کرنا کہ اس فعل کو میں چاہتا ہوں کہ سامنے والا مخاطب انجام دے، اس کو کہتے ہیں امر۔ اب آگے دیکھیے، امر کے 4 طریقے ہیں، یعنی امر کے 4 اسلوب ہیں۔ کسی بھی فعل کے وجود کو طلب کرنا، اس کے 4 طریقے ہیں، 4 اسلوب ہیں۔ نمبر 1، فعل امر ہو، یعنی امر حاضر معروف ہو، جیسے قولو قولا سدیدا، تو یہاں پر قولو امر کا صیغہ ہے، امر حاضر کا صیغہ ہے۔ اس طریقے سے بھی ہم وجود فعل کو طلب کر سکتے ہیں۔ نمبر 2، اسم فعل امر، یعنی وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، وہ اسم فعل جو امر کے معنی میں ہو، جیسے علیکم انفسکم، علیکم یہاں پر الزموا فعل امر کے معنی میں ہے۔ جیسے آمین، آمین استجب فعل امر کے معنی میں ہے، لہذا اس کے ذریعے سے بھی ہم وجود فعل کو طلب کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مضارع جو لام امر کے ساتھ ہو، یعنی وہ مضارع کا صیغہ جس میں لام امر ہو، جس کو ہم لوگ امر غائب کہتے ہیں، جس کو ہم لوگ امر غائب کہتے ہیں، اس سے بھی فعل کے وجود کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ جیسے
وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، وَلْيَطَّوَّفُوا یہ کیا ہے؟ یہ مضارع ہے اور مضارع پہ امر کا لام امر لگا ہوا ہے۔ نمبر 4، مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، مصدر جو فعل امر کا نائب ہو، یعنی جو فعل امر کے معنی میں ہو، جیسے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تو احسان مصدر ہے احسن کے معنی میں۔ ایسے ہی سعیًا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں سعی کرو، تو یہاں پر بھی سعیًا امر فعل امر کے معنی میں ہے۔ تو ان 4 طریقوں سے وجود فعل کو طلب کیا جا سکتا ہے۔ اب آگے دیکھیے اغراض امر، امر کو کیوں لایا جاتا ہے، اس کی غرض کیا ہے؟ امر کی غرض اصلی وہی ہے جو اوپر مذکور ہوئی، یعنی وجود فعل کو طلب کرنا اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے۔ تو جہاں پر وجود فعل کو طلب کیا جائے گا وہاں پر امر کی اصلی غرض ہوگی کہ یہاں پر وجود فعل کو طلب کیا گیا ہے کہ مخاطب اس فعل کو انجام دے، اور جہاں پہ وجود فعل کو طلب نہ کیا گیا ہو وہاں پر اصلی غرض نہیں ہوگی، بلکہ اس غرض کو مجازی غرض کہیں گے، وہ چند ہیں۔ نوٹ کے طور پر، ملاحظے کے طور پہ ایک بات سمجھ لیں کہ امر کے جو دوسرے معانی آتے ہیں، یعنی امر کی جو دوسری غرضیں آتی ہیں، تو یہ سیاق کلام اور قرائن احوال سے معلوم ہو جائیں گی، اس کے لیے الگ سے کوئی لفظ نہیں ہوگا۔ جی، باقی اغراض جو مجازی کہلاتی ہیں وہ کیا ہیں؟ جیسے دعا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، تو یہاں پہ ہب امر کا صیغہ ہے، پہلا طریقہ ہے، جو 4 طریقے بیان کیے گئے اس میں پہلا طریقہ ہے، اور یہاں پر اصلی غرض نہیں ہے، چونکہ بندہ اللہ سے کہہ رہا ہے رب ہب لی، اللہ بڑا ہے، جب بڑے سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو وہ دعا ہوتی ہے۔ بہرکیف قرینے سے معلوم ہوا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بندہ حکم نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی وجود فعل کو طلب نہیں کر سکتا ہے، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہاں پر دعا کے لیے ہے، ہب یہ دعا کے لیے ہے، اصلی غرض کے لیے نہیں ہے۔ یہی چیز ہے دوسری مثال میں بھی، رب ارحمہما، رب ارحمہما کہ اے میرے رب ان دونوں پر یعنی والدین پہ رحم فرما، تو یہاں پر بھی ارحم پہلا طریقہ ہے اور یہاں پر بھی دعا کے لیے ہے۔ آگے دیکھیے التماس، برابر والے سے کچھ کہنا، یعنی جو ہم عمر ہو اس سے کچھ کہنا، اس کو التماس کہیں گے، اور امر کی جو اصلی غرض ہے اس میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ضروری ہے، اور یہاں پر اپنے سے برابر والے سے کہنا، مثلا کسی نے اپنے ساتھی سے کہا اعطنی القلم، اعطنی القلم، تو یہاں پر التماس ہوگا، یہاں پر دعا یا غرض اصلی نہیں ہوگی۔ جیسے القوہ فی غیابۃ الجب، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ ان کو تاریک گہرے کنویں میں ڈال دو، القوہ فی غیابۃ الجب، چونکہ وہ آپس میں
ہم عمر تھے، برابر تھے، اس لیے یہاں پر التماس کے لیے ہوگا۔ نمبر 3 تمنی، جی امر کا استعمال تمنی کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے یا مالک لیقضی علینا ربک، یعنی ہماری تمنا ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا رب ہمارا خاتمہ کر دے۔ اہل جہنم داروغ جہنم مالک سے کہیں گے کہ چاہیے کہ آپ کا رب ہمارا خاتمہ کر دے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہماری یہ خواہش ہے کہ اب ہمیں ختم کر دے آپ کا رب۔ تو یہاں پر لیقضی یہ پہلا طریقہ نہیں ہے، بلکہ مضارع کا صیغہ جس پر لام امر لگا ہوا ہے، اس طریقے سے اس کو استعمال کیا گیا ہے، اور یہاں پر تمنی کے لیے ہے۔ نمبر 4 تہدید، ڈرانا دھمکانا، جی جیسے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، تمہیں اس کا بدلہ دے گا۔ جیسے کسی استاد نے کسی طالب علم سے کہا، وہ طالب علم کھیل رہا تھا کلاس میں، موبائل چلا رہا تھا، استاد نے کہا چلا لو، موبائل دیکھ لو، فلم دیکھ لو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ استاد شاگرد سے یہ چاہ رہا ہے کہ تم موبائل چلاؤ۔ موبائل چلانے کو، موبائل دیکھنے کو، جو کہ وجود فعل ہے، اس فعل کو استاد شاگرد سے طلب نہیں کر رہا ہے، یہاں پہ ڈرا رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے کہ تمہیں بعد میں پتہ لگے گا، موبائل دیکھ لو۔ تعجیز، بے بسی ظاہر کرنا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اس جیسی کوئی صورت لا کر دکھاؤ اگر تمہارے بس میں ہے تو۔ مطلب یہ کہ ان کو عاجز کرنا، ان کی عاجزی کو ظاہر کرنا۔ نمبر 6 تسویہ، دو چیزوں میں برابری ظاہر کرنا، دو چیزوں میں برابری ظاہر کرنا، جیسے اسروا قولکم او اجہروا بہ، چاہے تم سرن کہو چاہے جہرن کہو، دونوں چیزیں اللہ کے یہاں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ عفواً و معذرتاً سبق زیادہ ہو گیا، اس لیے یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اگلے سبق پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔